رات کے جگے ہوئے، دن میں آپ مصروف رہے، پڑھنے پڑھانے کا معمول تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد چاہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، تو اپنے حجرے میں آئے اور لیٹ گئے۔ ابھی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ ایک انسان نے نیچے آ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اٹھے، کرتا پہنا، نیچے آئے سیڑھیوں سے اتر کے، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، لیکن کیا کروں، مسئلہ ذہن میں تھا لیکن آتے آتے راستے میں بھول گیا، آتے آتے راستے میں بھول گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، جب یاد آ جائے تو پھر آ کے پوچھ لینا۔ کنڈیشن دیکھیں آپ، پھر چلے گئے اوپر، جا کر بستر بچھا ہوا تھا، جیسے ہی لیٹے، نیند آنے ہی والی تھی کہ پھر دستک ہوئی، پھر اتر کے آئے، وہی شخص کھڑا تھا، پوچھ لیا بھائی یاد آیا؟ ارے حضرت کیا بتاؤں، ابھی تک یاد تھا، سیڑھیوں تک آتے آتے بھول گیا، ابھی تک یاد تھا، بس یہ سیڑھیوں تک آتے آتے بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، جب یاد آ جائے پھر آ جانا۔ پھر جا کر لیٹے، پھر نیند آنے والی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پھر اتر کے آئے، دیکھا وہی انسان کھڑا ہے۔ کہا کہ بھئی یاد آیا کہ نہیں؟ ہاں حضرت اب یاد آ گیا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ سچویشن دیکھیں آپ، آدمی رات کا جگا ہوا، دن میں کام کیا ہوا، بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا معمول تھا، صبح درس و تدریس کا کام کر کے آ رہے تھے۔ اب مسئلہ پوچھا بھی تو کیسا کہ جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ آپ اور ہم ہوتے تو ڈنڈا لے کر دوڑاتے اور مار مار کے وہ حالت کرتے اس کی کہ دوبارہ کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لائق نہیں بچتا، لیکن امام اعظم تھے، بولے سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پاخانہ گیلا ہو تو اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوگا، اور وہ سوکھ جائے تو پھر اس کا ٹیسٹ کڑوا ہوگا۔ اب آدمی بھی کمال کا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کیا چکھ کے بتا رہے ہیں؟ ایک تو جواب دیا، پھر اوپر سے کاؤنٹر سوال کہ کیا حضرت چکھ کے بتا رہے ہیں؟ اب آپ غور فرمائے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا حال کرتے اس وقت؟ جانے دیتے اس کو صحیح سلامت، لیکن وقت کے امام تھے، مسکرا کے جواب دیا کہ جناب والا، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو چکھ کر پتا، ہر چیز کا پتہ چکھ کر لگے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا پتہ چکھ کر لگایا جائے۔ بعض چیزیں عقل سے پتہ کی جاتی ہیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب پاخانہ گیلا ہوتا ہے تبھی مکھیاں اس پر بیٹھتی ہیں، اور مکھیوں کی فطرت ہے میٹھے پر بیٹھنا۔ تو پتہ چلا کہ پاخانہ گیلا ہو تو ٹیسٹ میٹھا، اور سوکھ جائے تو کڑوا، کیونکہ سوکھنے کے بعد مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ اللہ اکبر۔ آنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھ جوڑ لیے، کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، حضور غلطی ہو گئی۔ امام نے فرمایا کیسی غلطی، کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان بحث ہو گئی تھی۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ صابر، یعنی وہ شخص جسے غصہ چھو کے بھی نہیں نکلتا، وہ امام اعظم ہے، یعنی آپ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں ہے، میری نظر میں تو سفیان ثوری ہیں جنہیں غصہ کبھی نہیں آتا، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو ہم میں شرط لگ گئی، طے یہ ہوا کہ میں جا کر چیک کروں گا آپ کو، اگر آپ کو غصہ آ گیا تو میں جیت جاؤں گا، اور نہیں آیا تو ہار جاؤں گا۔ امام آپ نے صبر کر کے اور غصے کو پی کے بتا دیا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ مثال نفس کی دے رہا تھا کہ جو اپنے نفس کو مار دیتے ہیں پھر انہیں غصہ نہیں آتا، وہ غصے والی جگہ پر بھی مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔